وینزویلا پر امریکی حملہ نہ منشیات کے خلاف ہے، نہ دہشت گردی کے خلاف ہے اور نہ ہی جمہوریت کے خلاف ہے۔ کہانی کیا ہے؟ اس کی اصل کہانی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے 1974 میں۔ پیغام سادہ ہے، اس میں پیغام بالکل ہی سادہ ہے کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ آج بات کرتے ہیں کہ جو امریکہ نے وینزویلا کے اوپر اٹیک کیا، کیا واقعی یہ دہشت گردی کے خلاف کوئی اٹیک تھا یا پھر وہاں پر منشیات کا کاروبار چل رہا تھا اس کے اوپر اٹیک تھا؟ کیا واقعی جو وینزویلا کے صدر ہیں جو ابھی امریکہ کی حراست میں ہیں، جہاں ان پہ مقدمہ چل رہا ہے، کیا واقعی وہ ڈرگز کا کام کرتے تھے؟ کیا وہ منشیات فروشوں کا سرپرست تھے وہ؟ تو اس کے اوپر مکمل بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہانی صرف یہاں تک نہیں ختم ہوتی۔ کہانی جو ہے 1930 سے شروع ہوتی ہے، اصل کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ جو مفادات ہے، یہ کوئی دہشت گردی کا مفادات نہیں ہے، یہ ڈالری جنگ چل رہی ہے۔ ڈالر کی کمزوری کے اوپر جو ہے نا، اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سب کچھ کھیل رچا جا رہا ہے۔ تو یہ مکمل کہانی کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی آج بات کرتے ہیں۔ وینزویلا پر امریکی حملہ نہ منشیات کے خلاف ہے، نہ دہشت گردی کے خلاف ہے اور نہ ہی جمہوریت کے خلاف ہے۔ یہ حملہ ایک چیز کے لیے ہے، وہ صرف اور صرف امریکی ڈالر کی بقا۔ جی ہاں، بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں کہ امریکی ڈالر کی بقا کے لیے یہ حملہ ہوا ہے۔ کہانی کیا ہے؟ اس کی اصل کہانی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے 1974 میں۔ ہینری کسنجر اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے، جس میں دنیا میں فروخت ہونے والا ہر بیرل تیل صرف اور صرف امریکی ڈالر میں ہوگا اور بدلے میں امریکہ عسکری تحفظ فراہم کرے گا۔ اسی ایک معاہدے نے جو ہے ڈالر کو عالمی شہرت جو ہے وہ معیشت کا محور بنا کے رکھ دیا، اور ملک کو تیل خریدنے کے لیے ڈالر درکار ہونا ضروری تھا۔ امریکہ نوٹ چھاپتا رہا، دنیا کام کرتی رہی۔ یہی پیٹرو ڈالر سسٹم امریکی طاقت کی اصل بنیاد بنا۔ طیارہ بردار جہاز نہیں، فوجی اڈے نہیں، بلکہ یہ نظام۔ اب مسئلہ وینزویلا پتہ کیا ہے؟ کیونکہ وینزویلا کے پاس 303 ارب جو ہے وہ بیرل تیل موجود ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ، سعودی عرب سے بھی زیادہ، دنیا کے کل 20% جو ہے وہ تقریباً تیل کا حصہ جو ہے وہ وینزویلا میں پایا جاتا ہے۔ اور وینزویلا نے کیا کیا ہے؟ جو امریکہ نے اس کے اوپر اٹیک کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو غصہ آ گیا، ان کے اوپر امریکہ کو غصہ آ گیا، تو وینزویلا نے جی ڈالر میں تیل بیچنا بند کر دیا۔ UN یورو روبل میں فروخت شروع کر دی، سوئفٹ کو بائی پاس کیا، بیرکس میں شمولیت کی کوشش کی، چین کے ساتھ براہ راست ادائیگی کے نظام کو بنایا، یعنی اس نے ڈالر کو چیلنج کیا۔ اور تاریخ ہمیں پتہ ہے کیا بتاتی ہے کہ جس نے بھی ڈالر کو چیلنج کیا، جس نے بھی جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات یعنی ڈالر کے ساتھ جنگ کی، تو اس کا انجام پھر تاریخ بتاتی ہے کہ 2000 میں صدام حسین نے اعلان کیا کہ عراق تیل یورو میں بیچے گا۔ 2003 میں عراق پر حملہ ہو جاتا ہے، صدام مارا جاتا ہے، تیل دوبارہ ڈالر میں آ جاتا ہے۔ 2009 میں قذافی نے سونے پر مبنی افریقی کرنسی گولڈ دینار کی بات کی، تو 2011 میں نیٹو نے لیبیا کو تباہ کر دیا، قذافی قتل ہوا، گولڈ دینار دفن ہو گیا۔ اور اب یہ مدرو صدام اور قذافی دونوں سے 5 گنا زیادہ تیل جو ہے وہ فال ڈی ڈالرائزیشن، چین، روس اور ایران کے ساتھ شراکت، یہ اتفاق نہیں، یہ ایک واضح پیٹرن ہے۔ جو پیٹرو ڈالر کو چیلنج کرو، رجیم چینج کا سامنا کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار رہو۔ امریکی عہدیدار کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وینزویلا کا تیل اصل میں امریکہ کا مسئلہ ہے، یعنی یہ امریکہ کا اصل میں یہ تیل جو ہے یہ امریکہ کا ہے، کیونکہ 1 صدی پہلے امریکی کمپنیوں نے وہاں کام کیا تھا۔ لیکن اصل مسئلہ اس سے بھی گہرا ہے۔ پیٹرو ڈالر پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے۔ روس یوکرین کے بعد روبل اور UN میں تیل جو بیچ رہا ہے۔ ایران جو ہے وہ برسوں سے نان ڈالر تجارت کر رہا ہے۔ سعودی عرب یوان میں جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ چین نے سوئفٹ کا متبادل سفس بنا لیا، یعنی CIPS بنا لیا ہے۔ اچھا جی، بریکس اپنا مالی نظام تشکیل دے رہا ہے۔ اگر وینزویلا نے اپنے 303 ارب بیرل تیل کے ساتھ بیرکس میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ عمل کئی گنا تیز ہو جاتا، اس لیے یہ حملہ ہوا ہے۔ پیغام سادہ ہے، اس میں پیغام بالکل ہی سادہ ہے کہ اگر آپ ڈالر کو چیلنج کرو گے تو ہم بمباری کریں گے۔
مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیغام ڈی ڈالرائزیشن کو روک نہیں رہا بلکہ تیز کر رہا ہے، کیونکہ اب گلوبل ساؤتھ جان چکا ہے کہ ڈالر معاشی طاقت اب نہیں رہا، یہ تشدد سے قائم ہے بس۔ اور جب کسی کرنسی کو بمباری کے سارے زندہ رکھنا پڑے تو سمجھ لیجئے وہ کرنسی پہلے ہی مر چکی ہے۔ وینزویلا آغاز نہیں، یہ بوکھلاہٹ کا آخری مرحلہ ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ دنیا جھکے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اس بلف کو اکال دے گی کہ نہیں۔ تو اصل کہانی یہ ہے۔ تو یہ جی اصل کہانی ساری، جس کے لیے امریکہ نے جو ہے وہ تگ و دو کی، بنا کسی خوف کے ایک دوسرے ملک پہ اٹیک جا کیا۔ تو اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔